السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں لیکچرار عمار نعیمی انٹرمیڈیٹ سال دوم مطالعہ پاکستان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سے پہلے میں مطالعہ پاکستان کے باقی لیکچرز جو چیپٹرز ہیں وہ بھی اپلوڈ کر چکا ہوں۔ آپ میرے چینل پر وزٹ کر کے وہ تمام لیکچرز حاصل کر سکتے ہیں۔ جب آپ میرا چینل کلک کریں گے تو اس میں ٹیبز بنے ہوئے ہیں، ایک ہے ویڈیوز کا، ایک ہے پلے لسٹ کا۔ تو اس میں پلے لسٹ والا جب آپ ٹیب کلک کریں گے تو اس میں کافی زیادہ پلے لسٹ آ جائیں گی۔ ایک آ جائے گی اردو کی، فرسٹ ایئر کی، سیکنڈ ایئر کی، اسی میں ایک پلے لسٹ بنی ہوئی ہے پاک سٹڈی کی۔ آپ اس پر کلک کر کے پاک سٹڈی کے جتنے بھی لیکچرز ہیں جو اپلوڈ ہو چکے ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اب چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف، آج کے لیکچرز کی طرف۔ تو اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ لیپ ٹاپ کی سکرین شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ، اور پاک سٹڈی کی جو کتاب ہے وہ آپ اپنی سکرین پر دیکھیں گے۔ جی سٹوڈنٹس، تو آج ہم مطالعہ پاکستان کے دوسرے چیپٹر کا مطالعہ کریں گے۔ عنوان ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ابتدائی مشکلات، یعنی پاکستان جب آزاد ہوا ہے تو اس کو کون کون سی مشکلات درپیش تھیں۔ تو پڑھتے ہیں، آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ تمہید آ جائے گی، اور یہ پہلا لونگ ہے، بہت ہی اہم ہے، لازمی آتا ہوتا ہے یہ سوال۔ تو اس چیپٹر سے اگر کوئی امپورٹنٹ سوال کی بات کریں تو یہ والا بہت اہم ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اسلامی جمہوریہ پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود میں آ گیا، لیکن کانگریس نے پاکستان کے قیام کو دل سے کبھی قبول نہ کیا۔ یعنی دو جماعتیں تھی بڑی، ایک تھی مسلم لیگ اور دوسری کانگریس تھی۔ تو کانگریس ظاہری بات ہے ہندوؤں کی نمائندہ جماعت تھی، اور مسلمانوں کی نمائندہ جماعت مسلم لیگ تھی۔ تو کانگریس نے ایکسیپٹ نہیں کیا پاکستان کو۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور سر ریڈ کلف نے کانگریسی رہنماؤں کو یہ کہہ کر راضی کر لیا کہ کمزور پاکستان بعد میں ہندوستان میں ضم کیا جا سکے گا۔ یعنی پاکستان کو ہم وقتی طور پہ علیحدہ کر رہے ہیں، آزادی دے رہے ہیں، لیکن بعد میں ہم کیا کریں گے، اس کو دوبارہ شامل کر لیں گے، دوبارہ سے بھارت ایک ہو جائے گا۔ قائد اعظم کی عظیم قیادت میں پاکستانیوں نے مشکل حالات کے باوجود اپنی آزادی کے تحفظ کا بھرپور عزم کیا۔ یہ صرف کریڈٹ جاتا ہے ہمارے عظیم لیڈر قائد اعظم کو۔ انہوں نے حالات کا بہادری سے مقابلہ کیا اور رفتہ رفتہ مسائل پر قابو پا لیا۔ قوم نے مثالی جذبہ و محنت اور دیانت کا زبردست مظاہرہ کیا۔ ہندو اکثریت کے صوبوں سے ہجرت کر کے آنے والے مسلمان خاندانوں پر جو گزری وہ ظلم کی دردناک داستان ہے۔ ظاہری بات ہے اس میں سب سے زیادہ قتل و غارت ہوئی، بہت سے لوگوں کو قتل کیا گیا جنہوں نے ہجرت کی ہے۔ تو یہ صبر، استقامت اور قربانیوں کی لاسانی مثال بھی ہے۔ لاسانی یعنی آپ کو ایسی مثال کہیں نہیں ملے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ تمام تر مشکلات اور مخالفتوں کے باوجود پاکستان بنا اور قائم و دائم ہے۔ مملکت خدا داد کے ابتدائی سالوں میں کون کون سے مسئلے مسائل تھے، تو پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا ریڈ کلف ایوارڈ کی ناانصافی تھی۔ تو تقسیم، یہ ایک ایم سی کیوز آتا ہوتا ہے کہ تقسیم کا جو عمل تھا وہ کب طے پایا گیا، تقسیم کا منصوبہ۔ تو یہ ایم سی کیوز انڈر لائن کر لیں کہ 3 جون 1947 کے منصوبے کے تحت طے پایا گیا تھا کہ پنجاب اور بنگال کے صوبوں کو، یہ دو سب سے بڑے صوبے تھے۔ پنجاب بھی بڑا تھا، دیکھیں آج آدھا پنجاب انڈیا میں ہے اور آدھا یہاں پہ ہے۔ اسی طرح سے بنگال بھی بہت بڑا صوبہ تھا، اس میں آدھی اکثریت مسلمانوں کی تھی اور باقی ہندوؤں کی تھی۔ تو ان کے صوبوں کو مسلم اور غیر مسلم اکثریتی علاقوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ مسلم اکثریتی علاقے پاکستان اور باقی علاقے ہندوستان کا حصہ بنیں گے۔ علاقوں کی حد بندی، یعنی ان کی سرحد کتنی ہوگی، ان کا ایریا کتنا ہوگا، حد بندی کے لیے کمیشن بنانے اور اس کی ثالثی کو قبول کرنے پر اتفاق رائے ہوا۔ یعنی اس کی ثالثی کو، ثالث کون ہوتا ہے جو کہ صلح کرواتا ہے، دو فریقین میں صلح کروائے گا۔ تو اسی طرح سے یہ ثالث کمیشن بنے گا۔ ایک برطانوی ماہر قانون سر ریڈ کلف کو یہ ذمہ داری سونپی گئی۔ ایم سی کیوز آتا ہوتا ہے کہ یہ سر ریڈ کلف کون تھے، ماہر قانون، یاد رکھیے گا۔ سر ریڈ کلف نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے دباؤ میں آ کر، کس کے دباؤ میں، لارڈ ماؤنٹ بیٹن، ایم سی کیوز انڈر لائن کر لیں،
میں آ کر غیر منصفانہ تقسیم کی مسلم اکثریت کے بعض تسلیم شدہ علاقوں کو، یعنی وہ علاقے جو پاکستان کا حصہ بننے تھے، اسے ہندوستان میں شامل کر دیا۔ آبادی کے مطابق طے پانے والے نقشے اور اس پر کھینچی گئی لکیر کو بدل دیا گیا۔ یہ اس نے بددیانتی کی ہے، ناانصافی کی ہے، اور اس بات کا اعتراف ریڈ کلف کے پرائیویٹ سیکٹری نے کیا، اور اب تو یہ ایک تاریخی حقیقت مانی جا چکی ہے کہ ناانصافی کرتے ہوئے بعض اہم علاقوں سے پاکستان کو محروم کر دیا گیا۔ یہ کون سے علاقے ہیں؟ یہ آپ نے نام لکھ دینے ہیں۔ ضلع گرداسپور کی 3 تحصیلیں ہیں۔ کون کون سی؟ پٹھان کوٹ بٹالہ کے علاوہ ضلع فیروز پور کی تحصیل زیرہ اور بعض علاقے ہندوستان کو سونپ دیے گئے۔ گرداسپور کے علاقوں کو ہندوستان میں شامل کرنے سے ریاست جموں کشمیر کا راستہ ہندوستان کو دے دیا گیا، اور اب تک 3 جنگیں لڑی جا چکی ہیں۔ یہ صرف آپ نے اتنا ایڈ کرنا ہے اس میں۔ دوسرا ہے انتظامی مشکلات۔ مینجمنٹ بہت مشکل ہو گئی تھی کیونکہ پاکستان کے علاقوں میں سرکاری ملازمتوں پر جو لوگ فائز تھے وہ غیر مسلم تھے، وہ چلے گئے ہندوستان، دفتر خالی ہو گئے، فرنیچر، اسٹیشنری، ٹائپ رائٹر، ان کی کمی تھی۔ اچھا اب کیا ہوا جی؟ کھلے میں کام کیا گیا، کھلے آسمان تلے، کوئی دفتر نہیں ہے، کوئی آفس نہیں ہے، تو ہندوستان جاتے ہوئے دفتری ریکارڈ تباہ کر گئے تاکہ مسلمانوں کو نئے سرے سے کام کرنا پڑے، دشواریاں پیش آئیں۔ تیسرا پوائنٹ ہے مہاجرین کی آمد، یعنی ہجرت کرنے والوں کو مہاجر کہتے ہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو صحابہ کرام جو تھے وہ سارے مہاجرین ہوئے۔ اسی طرح سے جو بھارت سے ہجرت کر کے پاکستان آئے وہ مہاجرین ہیں۔ تو قیام پاکستان کے بعد بھارت میں رہنے والے مسلمانوں نے اپنے نئے وطن میں آنے کا فیصلہ کیا۔ لاکھوں خاندان اپنا سب کچھ چھوڑ کر پاکستان کی طرف روانہ ہوئے۔ بہت ہی مشکل اقدام ہوتا ہے یہ۔ مثال کے طور پہ آپ ابھی جس علاقے میں رہ رہے ہیں، آپ کو 10 سال ہو گئے یہاں پہ تقریباً، تو آپ کی یہاں پر دکان بھی ہے، مکان بھی ہے، لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور دیگر معاملات بھی ہیں، تو آپ کو مجبور کر دیا جائے کہ یہ علاقہ چھوڑ کے چلے جاؤ، اپنا گھر بھی یہیں چھوڑ جاؤ، دکان بھی یہیں چھوڑ جاؤ، مال بھی یہیں چھوڑ جاؤ، ساتھ کیا لے کے جانا ہے؟ کچھ بھی نہیں لے کے جانا، تو آپ اندازہ کر لیں کتنا مشکل کام ہے، لیکن کرنا پڑا سب کو۔ جو مسلمان بھارت میں رہنا چاہتے تھے انہیں ہندوؤں اور سکھوں نے قتل و غارت کا نشانہ بنایا۔ بچے کچے خاندانوں کو مجبوراً پاکستان کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ دوران ہجرت لاکھوں افراد حملوں میں شہید ہوئے۔ یہ بے گھر، لٹے پٹے، پریشان حال مسلمان پاکستان آئے تو انہیں عارضی کیمپوں میں رکھا گیا۔ ظاہری بات ہے مکان تھوڑی نہ تھے، یہاں پہ کیمپس تھے، وہ جو کیمپنگ کی جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے تمبو وغیرہ لگائے جاتے ہیں، وہ لگے ہوئے تھے۔ ان کی خوراک، رہائش، ادویات اور دیگر ضروریات کی فراہمی کے لیے حکومت پاکستان نے تیزی سے منصوبہ بندی کی۔ مقامی عوام نے، یعنی ادھر کے جو لوگ رہنے والے تھے، انہوں نے ویلکم کیا ان سب کو۔ حکومت اور عوام کی آپس کی کوششوں سے ان کی ضروریات کو پورا کیا گیا۔ کیمپوں میں گنجائش نہیں رہی، لوگ بہت زیادہ تھے، لوگوں کو جہاں سر چھپانے کی جگہ ملتی ڈیرا ڈال دیتے، بیٹھ جاتے وہاں پہ۔ یہ بہت برا حال تھا۔ تو یہ ہجرت کا بہت بڑا واقعہ تھا جو دنیا میں کہیں نہیں ملا، یہ آپ نے اس میں لکھنا ہے۔ اثاثوں کی تقسیم، یہ اہم پوائنٹ ہے، اس کو آپ اپنے الفاظ میں لکھیے گا۔ یہ تیسری لائن دیکھیے، یہ والی۔ اب متحدہ، یہاں سے یہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ متحدہ برِ صغیر کے ریزرو بینک میں تقسیم کے وقت کتنا پیسہ تھا؟ 4 بلین۔ یاد رکھیے گا، انڈر لائن کر لیں، بہت اہم ہے، بلین ہے، بلین، ٹھیک ہے، بے کے ساتھ۔ اچھا اب یہ رقم بانٹی جانی ہے، تو پاکستان کا حصہ کتنا ہے؟ 750 ملین۔ اب یہ بھارت دینے پہ آمادہ نہیں ہے، راضی نہیں ہے، لہٰذا صرف یہ کہ انٹرنیشنل لیول پہ اس کی عزت باقی بچی رہے، سو اس نے سب سے پہلی قسط کتنی دی؟ 200 ملین۔ بعد میں بھارتی وزیر پٹیل نے پاکستان کو کہا، کہتا ہے کشمیر ہمیں دے دو، سارا پیسہ لے لو، لیکن پاکستان نے سودے بازی نہیں کی۔ اب ادھر گاندھی کو انٹرنیشنل پریشر تھا اس پر، سو اس نے دوسری قسط 500 ملین دی۔ ابھی بھی اس نے کتنے؟ 50 ملین باقی دینے ہیں، یاد رکھیے گا۔ اور ایک شارٹ کویسچن اسی ٹاپک سے آتا ہوتا ہے کہ بھارت پاکستان کو پیسہ کیوں نہ دیا؟ اس کا جواب صرف ایک لائن میں دینا۔ بچے پورا پیراگراف لکھ رہے ہیں، بیوقوفی کر رہے ہیں، انہیں نمبر نہیں ملیں گے۔ جواب آپ نے یوں لکھنا ہے کہ بھارت چونکہ پاکستان کو معاشی لحاظ سے تباہ کرنا چاہتا تھا۔ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ بھارت پاکستان کو معاشی لحاظ سے تباہ کرنا چاہتا تھا، اسی وجہ سے اس نے پیسہ نہیں دیا۔ بس یہ جواب ہے۔ یہ بھی اہم ہے، فوج کی تقسیم۔
ظاہری بات ہے فوج اس ٹائم پہ اکٹھی تھی، مشترکہ تھی، تو جو مسلمان فوجی تھے ان کو کہہ دیا گیا کہ آپ پاکستان جانا چاہتے ہیں تو وہ چلے گئے، انڈیا جو ہندو تھے وہ انڈیا کی فوج انڈیا کے پاس چلے گئے۔ اچھا یہ اساس تقسیم یہاں سے پڑھتے ہیں، اس میں آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے بیٹا، مطالعہ پاکستان میں رٹا شٹا کی تو ضرورت نہیں ہے، پوائنٹس بس یاد رکھیے گا۔ یہ چیز، یہ والی لائن، حکومت برطانیہ کو یہ مطالبہ ماننا پڑا کہ بھارت اور پاکستان میں تمام فوجی اثاثے کتنے 64% یہ کنہیں ملنے ہیں، بھارت کو ملنے، کیونکہ ان کی آبادی زیادہ ہے، رقبہ زیادہ ہے، اسی وجہ سے انہیں فوج زیادہ ملی ہے۔ اور ہمیں کتنا ملا ہے؟ 36% ملا ہے، 36% کا تناسب۔ یہ شورٹ آتا ہوتا ہے۔ آرڈیننس فیکٹریاں کتنی تھی؟ 16 آرڈیننس فیکٹریاں تھی۔ بھارت نے ایک بھی آرڈیننس فیکٹری نہیں دی، انہوں نے کہا ہم نے تو ایک پرزہ بھی نہیں دینا، اور پاکستان کو ان فیکٹریوں کی بجائے 60 ملین روپے دے دیے گئے تھے، یاد رکھیے گا 60 ملین روپے دے دیے گئے تھے۔ یہ اپنے الفاظ میں آپ نے لکھنا ہے، اور اس میں کچھ بھی لکھنے والا نہیں ہے۔ یہ والی لائن پڑھ لیتے ہیں کہ عام فوجی اثاثوں کی تقسیم کا جو فارمولا بھی بنایا گیا، حکومت ہند نے اسے مسترد کر دیا۔ ادھر سے پاکستان کہتا تھا یوں کر لیں وہ کر لیں، وہ نہیں مانتے تھے، وہ کہتے فیکٹری کا نام بھی نہ لو، پیسہ لو ہم سے۔ چھٹا پوائنٹ اور آخری پوائنٹ ہے، اس لونگ کا بہت اہم ہے، اس کو اپنے الفاظ میں لکھیے گا کہ تقسیم بر صغیر نے دریاؤں کے قدرتی بہاؤ پر اثر ڈالا۔ اب انٹرنیشنل لا ہے، کیا ہے یہ دیکھیں، قانون ہے کہ دریا کا قدرتی راستہ برقرار رکھا جاتا ہے، اس کو نہیں چینج کیا جا سکتا۔ تو دو یا دو سے زیادہ ممالک سے اگر کوئی دریا گزرتا ہے تو بھئی وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک روٹ بنایا ہوا ہے نا، تو آپ کیسے اس کے آگے باندھ سکتے ہو، اس کو روک سکتے ہو؟ یہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن انڈیا نے ایسا کیا، دشمن ملک جو ہوا، تو لہٰذا پنجاب اور سندھ کو دریائے سندھ اور اس کے معاون دریا کون کون سے ہیں؟ جہلم، چناب، راوی، ستلج اور بیاس سے راب کرتے تھے۔ پنجاب دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا، ایک حصہ چلا گیا انڈیا کے پاس، ایک پاکستان کے پاس۔ تو راوی، ستلج، بیاس بھارت کی سرزمین سے گزر کر پاکستان میں داخل ہوتے تھے، تو بھارت سے انصاف کی توقع نہیں تھی، سو اس نے کیا کیا، اس نے 1948 میں پنجاب کو آنے والا راستہ روک لیا۔ اب یہاں ٹینشن پڑ گئی، فصلیں تباہ ہو جائیں گی، قحط پڑ جائے گا، بارشیں بھی کم ہوتی ہیں، تو یہ تو بڑا کام خراب ہو گیا۔ یہ آ جائیں جی اب دوسرے پیراگراف پہ، یہاں سے اب آگے لکھیے گا کہ عالمی بینک نے یہ فیصلہ کیا۔ یہ MCQ آتا ہوتا ہے، بہت بہت اہم ہے کہ کس نے یہ فیصلہ کیا تھا دریاؤں کا، جسے سندھ طاس معاہدہ بھی کہتے ہیں۔ عالمی بینک نے، یعنی ورلڈ بینک نے صورت احوال کا جائزہ لے کر پاکستان کی مدد کا اعلان کیا، کثیر رقوم مختص کی گئیں، اور دونوں ممالک میں سندھ طاس معاہدہ ہوا۔ کب ہوا؟ 1960 میں، 1960 میں، یاد رکھیے گا، بڑا اہم ہے، بچے نہیں لکھتے۔ 1960 میں 3 دریا کس کے پاس چلے گئے؟ بھارت کے پاس راوی، ستلج اور بیاس، اور پاکستان کے پاس یہ 3 دریا آئے ہیں، سندھ، جہلم اور چناب۔ یہ منگلا اور تربیلا 2 بڑے ڈیم اور 7 لنک کینال بنائے جانے کا منصوبہ بنا۔ سندھ طاس منصوبے کی بدولت دریائے پانی کا مسئلہ کافی حد تک حل ہو گیا اور حکومت پاکستان کی فکر دور ہوئی۔ تو یہ تھا جی آج کا لانگ کویسچن۔ نیکسٹ میں یہ کور کروں گا ریاستوں کا تنازعہ، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔